سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ ابو ذر غفاری تم مجھے بہت پیارے ہو، میں تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں، 3 نصیحتیں۔ سب سے پہلی نصیحت حضور نے یہ فرمایا ابو ذر غفاری کفایت شعاری سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں۔ جتنا رزق ہے نا تیرے پاس، جتنی توفیق ہے، جتنے تیرے وسائل ہیں، اپنے ان وسائل میں گزارا کر، یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ انسان اس وقت بھی پریشان ہوتا ہے جس وقت اس کی گنجائش 10 روپے کی ہوتی ہے اور وہ 15 روپے کے خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف نے کہا تھا کہ انسان حالات سے پریشان نہیں ہوتا، خیالات سے پریشان ہوتا ہے۔ جب ہمارے وسائل ہوتے ہیں 100 روپے والے، ہم 150 روپے کے خیالات بننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے وسائل ہوتے ہیں 1000 روپے والے، ہم 1500 روپے کے خیالات اور 1500 کی جو امیدیں ہیں ان کو پروان چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کیا فرمایا کہ اے ابو ذر، سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ کفایت شعاری اختیار کر۔ اگر اللہ کی ذات تمہیں زیادہ دے پھر بھی اتنا خرچ کر جتنے کی تمہیں ضرورت ہے، جس میں تیری ضرورت پوری ہو جائے۔ اور اگر اللہ کی ذات تمہیں تھوڑا دے، یعنی تمہارے حالات تنگ ہوں، تو پھر بھی جو تم نے خوشحالی کے دور میں بچایا ہوگا وہ تمہیں اس وقت فائدہ دے جائے گا۔ تو ہمارے ہاں لوگوں کے پاس بچت کا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ ہر بندہ جو تنخواہ دار ہے یا جو مزدور ہے، اس نے اپنی ضرب دی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 20,000 10,000 50,000 جو بھی کماتا ہوں میں نے اس کو خرچ کرنا ہی کرنا ہے۔ جبکہ جو بچت کا فارمولہ ہے، میں اکثر تقاریر میں آپ کو سورت یوسف کے واقعات سناتا ہوں۔ سورت یوسف نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ جس وقت حالات اچھے ہوں تو اپنا غلہ سٹور کر لیا کرو، محفوظ کر لیا کرو، وہ تمہیں اس وقت فائدہ دے گا جس وقت تمہارے حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ ایک بندہ امیر ہے تو کوئی شرط نہیں کہ ساری زندگی امیر ہی رہے، اس کو کسی وقت بھی کوئی حادثہ آ سکتا ہے، اس کو بیماری آ سکتی ہے، اللہ نہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ جس طرح ملکی حالات راتوں رات معیشت جو ہے وہ اتنی مشکل ہوگی عام بندے کے لیے، یہ فیصلے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں ہماری تیاری کیا ہوتی ہے؟ ہماری تیاری کچھ نہیں ہوتی۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوتا جائے گھر میں یا ایک بندہ کسی سیریس مرض کا شکار ہوتا جائے تو ہم فوراً پلو اٹھا کے رشتہ داروں سے ادھار مانگنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور ان سے رحم کی اپیل کرتے ہیں، اور اگر کوئی رشتہ دار دے دے تو ہم اس کے ممنون، ہم اس کے احسان مند، ہماری نظریں اس کے سامنے جھک گئیں۔ اور اگر کوئی اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں دے سکتا، کیونکہ ہم بھی تو اسی کے بندے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس چلے گئے، ممکن ہے اس کے پاس بھی نہ ہو۔ اگر کوئی نہیں دے سکتا تو ہم اس کے متعلق بدظن ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس نے مشکل کی گھڑی میں میری مدد نہیں کی۔ تو دوستوں سے، رشتہ داروں سے بدظن ہونے کی بجائے اپنے خوشحالی کے وقت میں ضرورت سے زائد جو آپ کے پاس پیسہ ہے، جو آمدن ہے، اس کا استعمال کریں، اس کو محفوظ کریں، اس کو کسی نئے کاروبار میں لگائیں، اس کو کسی ایسے طریقے پر لگائیں کہ جس سے آپ کے لیے اور آمدن کا ذریعہ کھل جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو حضور نے جو نصیحت فرمائی نا کہ عقل مندی یہ ہے کہ کفایت شعاری سے کام لو، یہ بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے۔ اور آپ اپنے ارد گرد اپنے مسائل کو دیکھ سکتے ہیں، کفایت شعاری نہ اپنانا کئی مسائل کی جڑ ہے۔ جس بندے کا گزارا 3 کپڑوں میں ہو سکتا تھا، اس نے کوشش کی کہ میرے پاس 6 کپڑے ہونے چاہیے، 6 سوٹ ہونے چاہیے۔ جس کا گزارا 2 جوتوں میں ہو سکتا تھا، اس بندے نے 3-4 لے کے رکھے ہوئے ہیں کہ میں جب بھی کہیں جاؤں تو میرے پاس نیا جوتا ہونا چاہیے کہ اس سے لوگوں کے اندر میرا تاثر اچھا جائے گا۔ جس بندے کا گزارا ایک عام سواری پہ ہو سکتا ہے، وہ اس سے مہنگی سواری کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس میں دلچسپی رکھتا ہے اور اس کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ سائیکل والے کے دماغ میں موٹر سائیکل دوڑ رہا ہے، موٹر سائیکل والے کے دماغ میں کار دوڑ رہی ہے، کار والے کے دماغ میں کوئی ڈالا یا کوئی پجارو دوڑ رہی ہے، اور اس سے اوپر جو ہیں وہ جو جیسے جیسے کوئی جا رہا ہے وہ اس سے اوپر کی لگن میں ہے۔ یہ کسی کی خواہش نہیں ہے کہ جو مجھے مل گیا ہے میں اس پہ شکر ادا کروں
اور اس سے زائد جو میرے پاس پیسے ہیں میں ان کو محفوظ کروں یا کسی ایسے کام میں لگاؤں کہ یہ مخلوق خدا کے کام آئے۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا اے ابو ذر غفاری، ایک چیز تو یہ ہے کفایت شاری سے بڑھ کے عقل مندی کوئی نہیں، دوسری چیز فرمایا گناہوں سے بچنا، اس سے بڑا تقوی اور پرہیزگاری کوئی نہیں۔ سب سے بڑا تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرے۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا کہ حسن اخلاق سے بڑھ کر شرافت کوئی نہیں۔ وہ بندہ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، جتنا مرضی شریف ہو، وہ کوئی شریف نہیں ہے۔ جس کو بولنے کا نہیں پتا، جس کو جھگڑا ختم کرنے کا نہیں پتا، جس کو لوگوں کے ساتھ اپنا سلجھاؤ پیدا کرنے کا نہیں پتا، فرمایا حسن اخلاق سے بڑی کوئی شرافت نہیں۔